المحسنین صلوات محمد وآل محمد۔ جس ملک میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اس ملک میں بہت سی اچھائیاں بھی ہیں، لیکن بعض بہت زبردست خرابیاں اور برائیاں بھی ہیں۔ اس ملک کا میڈیا پوری کوشش کر رہا ہے کہ اسلام کی پاک، نورانی، انسانی اور مقدس تصویر کو باربرزم کی شکل میں پیش کرے۔ اسلام کو ایک دہشت گرد مذہب کی شکل میں پیش کیے جانے کی بھرپور کوشش ہے، اور یہ یقین دلانے کی بھرپور صحیح ہو رہی ہے کہ اسلام دنیا کا وہ اکیلا مذہب ہے کہ جس میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا کہ کم سے کم ہمارے اپنے بچے، ان کا مائنڈ بالکل کلیئر ہو جائے۔ یہ موضوع کئی دن چاہتا تھا، لیکن اب ظاہر ہے کہ میں 3 دن کے لیے حاضر ہوا تھا۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ میں امریکہ میں معلوم کہاں جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہیوسٹن سے مجھے کچھ تھوڑی سی انسیت ایسی ہے کہ جب میں یہاں چھوڑنے کی تصور کرتا ہوں تو ذرا سا مجھے دل کے اوپر تکلیف ہوتی ہے۔ آپ رات اتنی محبت کرتے ہیں، تو اس لیے میری آپ کی محبت کے سہارے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات مناسب خیال فرمائیں اور اللہ کی مرضی ہو، میری زندگی ہو، میں اگلے سال بھی آؤں، تو کم سے کم ایک مجلس ملتوی کر کے اس کو آپ ڈسکشن سیشن میں تبدیل کریں، تاکہ آپ حضرات کے ذہن میں جو سوالات ابھریں وہ سوالات ابھر کر سامنے آئیں، ہم کو بھی آپ کے سوالات سے آگاہی ہو، اور اگر ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے تو آپ کو ہمیں بتانا چاہیے، اور نہیں معلوم ہے تو اس کو پڑھ کے آپ کو بتانا چاہیے کہ ہمارا فریضہ ہے، پوچھنا آپ کا کام ہے، جواب دینا، مطمئن کرنا ہمارا فریضہ ہے، اور اس میں کوئی ہیسیٹیشن کبھی نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی رکاوٹ ہونا چاہیے۔ آپ حضرات کی محبت سے مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال آپ حضرات اس پروگرام پر عمل کریں گے۔ اس سال کو جو کچھ ہونا تھا تو ہو گیا۔ تو پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں ایک مرتبہ پھر کہ اسلام میں انسان کی جان کی قیمت کیا ہے۔ امریکہ میں بہت اچھائیاں دیکھیں، میں ناانصافی کی بات نہیں کرتا، مگر کیا یہاں انسان کی جان کی کوئی قیمت ہے؟ کیا یہاں فقط $2 کے لیے آدمی کو قتل نہیں کر دیا جاتا ہے؟ کیا یہاں جو لو افیئرز ہوتے ہیں اس میں درجنوں خون نہیں بہہ جاتے ہیں؟ کیا یہاں، میں بھی 24 سال سے آ رہا ہوں تو میرا دیکھا رہا ہے، کیا یہاں یہ نہیں ہوتا ہے کہ 10 آدمیوں کے سامنے ایک آدمی کو مارے ڈال رہا ہے، وہ 200 آدمی ہی چپے کھڑے ہیں، ایک مرتبہ کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے؟ بنانے آزادی، اسلام میں یہ سب نہیں ہے۔ اسلام میں جان کی قیمت کیا ہے سمجھیے، اور اپنے جو کولیگس ہوں ان کو بتائیے۔ ایک آدمی گن لے کر آیا اس وقت کہ جب میں نماز پڑھنے جا رہا تھا، اور سے سنیے گا، اور اس نے میرے سینے پر گن رکھ دی کہ اگر تم نے نماز پڑھی تو میں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا،
شریعت کیا کہتی ہے؟ چھوڑ دو نماز، نہ پڑھو، اپنی جان بچا لو۔ میں روزے سے تھا، ایک آدمی گن لیے ہوئے آیا ایک ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ سے پانی کا پیالہ لیے ہوئے آیا کہ یا پانی پیو یا گولی کھاؤ، یعنی گولی وہ دوا والی نہیں جو پانی کے ساتھ کھائی جاتی۔ تو یا تو موت کا پانی پیو یا یہ پانی پیو، پھر تو دو لو، کوئی بات نہیں، جان بچا لو۔ بڑی سے بڑی عبادت ہو، بڑی سے بڑی عبادت ہو، اگر آپ کی جان خطرے میں، اتنی اہمیت ہے آپ کی جان کی، آپ غور کیجیے گا، میں دوسروں کو بھی چل رہا ہوں، آپ کی جان کی اتنی اہمیت ہے کہ کوئی بھی بڑی سے بڑی عبادت ہو آپ توڑ دیں بالکل اس کو اور اپنی جان بچا لیں۔ غور کیا آپ نے، یہ ہے آپ کی جان کی اہمیت۔ اب دیکھیے آپ کی جان ڈی ویلو ہوتی ہے، نماز ہو تو دیجیے، روزہ ہو تو دیجیے، کوئی عبادت آپ کر رہے ہو تو چھوڑ دیجیے، جان کو بچا لیجیے۔ اب ایک آدمی ایک بے خطا آدمی کو لے کر آپ کے سامنے آیا اور اب اس کے ہاتھ میں 2 ریوالور ہیں، ایک ریوالور اس نے آپ کے ہاتھ میں دیا اور ایک ریوالور اپنے پاس رکھا۔ اس نے یہ کہا فرض کیجئے کہ یہ ریوالور جو ہے، اس ریوالور سے تم اس آدمی کو قتل کر دو، اور اگر تم اس آدمی کو قتل نہیں کرو گے، اس کا مرڈر نہیں کرو گے تو میں تمہارا مرڈر کر دوں گا۔ اب کیا ہو؟ اور کیا آپ نے، تو وہ شریعت جو یہ حکم دیتی ہے کہ ہماری نماز ہو، اللہ کہہ رہا ہماری نماز ہو توڑ دو، ہمارا روزہ ہو توڑ دو، ہماری عبادت ہو توڑ دو۔ جب ایک بے خطا انسان کی جان کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب حکم بدل گیا، اب تم مر جاؤ مگر اس سے قتل نہیں۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، مجبوری ہے، تم قتل ہو جاؤ، مظلوم ہو، تم کو ہم بہت اجر دیں گے، جنت میں تم کو ہم بہت اونچا مقام دیں گے۔ لیکن جب ایک بے خطا کی جان کا مسئلہ آئے گا تو تم اپنی جان تو دے سکتے ہو مگر بے خطا کی جان نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اسلام میں انسان کے جان کی اہمیت۔ میں آپ سے جسٹس اور انصاف کے نام پر سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسلام یہ حکم دیتا ہو کہ بے خطا کو قتل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی جان دے دو، وہ جب انسان کے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوگا تو کچھ ایسے ہی حالات تو ہوتے ہوں گے۔ اب آپ نے 2 مجلسوں میں دیکھا، میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ جان کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ جو قتال ہے، جہاد بمعنی قتال، یہ مجبوری ہے، اس کو میں بھی کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ جب کوئی راستہ نہ رہ جائے انسان کے لیے، صرف 2 چیزیں کہ جب جہاد بمعنی قتال کی شریعت میں اجازت ہے، باقی کیا حکم ہے؟ جہاد بالعلم، جس کو کر میں نے آپ کے سامنے رکھی، علمی جہاد۔ ایران میں بہت سی کمزوریاں بھی ہیں، لیکن چونکہ بہرحال وہاں کی ملت مولا علی کے دامن سے لپٹی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کم سے کم مولا علی کے 2 صفات آ گئے ہیں۔ ایک صفت یہ آئی ہے کہ دشمن کتنا ہی قوی سے قوی کیوں نہ ہو، اس سے نہ ڈرنا، اور دوسرے علمی سرگرمیوں میں اپنے کو مشغول کر لینا۔ یہ 2 خوبیاں وہاں آ گئی۔ میں کسی کو برا کبھی نہیں کہتا، لیکن ایران کے علاوہ سعودی عرب کو دیکھ لیں اور جو اسلامی مالک ہیں دیکھ لیں، کوئی اس بلاک سے وابستہ ہے، کوئی اس بلاک سے وابستہ ہے، کوئی اس کی غلامی کر رہا ہے، کوئی اس کی غلامی کر رہا ہے۔ ایک بیچارہ ایران ہے اتنا سا کہ جو امریکہ کے مقابلے میں سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے۔ یہ شجاعت کہاں سے آئی ہے؟ یہ علی کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری بات جو ہم خرابیاں بھی ہیں، میں نہیں کہتا کہ سب اچھائی ہیں، میں نے اپنی TMT کی ٹرسٹ کی رپورٹ میں لکھی ہے بات، میں یہاں تھوڑی پڑھ رہا ہوں، جو میں نے لکھا وہی پڑھ رہا ہوں۔ دوسری بات کیا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن ہو یا ریلیجیس ایجوکیشن ہو، دونوں میں بہت زیادہ ماشاءاللہ وہاں پر کام ہو رہا ہے، اور اس سے ہماری جو کچھ بھی توقعات ہیں وہ ایران سے وابستہ ہیں۔ اور اسی ذیل میں آپ کے سامنے یہ بات کر دوں کہ لفظیں جب سفر کرتی ہیں تو معنی اس کے تبدیل ہو جایا کرتے ہیں۔ اب دیکھیے آپ کے سامنے میں ایک لفظ بتاتا ہوں، یہاں اگر کینیا کے خوجے والے خوجے حضرات تشریف ہونا ضرور ہونے کی چاہتا ہوں۔ میں کافی عرصے تک وہاں جاتا رہا، رمضان مبارک میں ممباسا، تو
1 سال میرا قیام ہوا، میرے میزبان چرمان کر بہت ہی نکالی، پوری فیملی بہت نکالی۔ تو جب میں وہاں وہ باہر کے حصے میں ٹھہرا تو ان کی بیگم صاحب میرے پاس آئیں، اور آنے کے بعد انہوں نے ٹوٹی پھوٹی اردو مجھ سے کہا کہ مولوی صاحب صبح کو 4 بجے ڈاکو آئے گا۔ ڈاکو میرے پاس کیا رکھا جی لے جائے گا؟ ہمیں سمجھا ہی نہیں، ڈاکو میرے کیا ہے، 2-4 کپڑے لے جائے گا، لے جا۔ ہم نے چکر تم کو کہنے کیا دوں کہ 4 بجے ڈاکو آئے گا؟ آئے ڈاکو؟ ویسے ہی میں ڈرتا ہوتا نہیں آئے، کہنے نہیں میں ڈاکو لے کر آؤں گی، بعد میں ہو جائے گا، اسی لیے یہاں بلایا کہ ڈاکو لے کر آئیں گے۔ ہم نے بالکل کنفیوز میں سمجھ گئے کہ ہے کیا مسئلہ بھائی۔ میں کہا آپ مجھے اس لیے بلایا کہ آپ ڈاکو لے کر آئیں گے خود میرے لیے؟ چلے آپ سمجھ لیجیے، اب میں خود کو سمجھنا کیا ہوں۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ڈاکو وہاں کہتے ہیں مقامی زبان میں سحری کو، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ 4 بجے میں آپ کے لیے خود سحری لے کر آؤں گی۔ آپ بتائیے ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے مہیلا تو بھائی اب وہاں ڈاکو کے معنی کچھ ہیں، ہمارے ڈاکو کے معنی کچھ ہیں۔ تو اسی طرح سے لوگ نے سفر کرتے ملا کے معنی فارسی میں فارسی جانتا ہوں، اگر کسی عالم کو آپ کہیں کہ شما مرد ملا ہستی تو اس کا سینہ پھول جائے گا، کہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کی اسکالرشپ کو ریکگنائز کیا۔ تو ایران میں ملا کے معنی کچھ اور ہیں۔ جو آدمی بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کو ملا، جیسے ملا صدرالدین شیرازی، ملا صدرہ، اتنے بڑے عالم تھے، ان کا نام ملا تھا، لیکن زبان میں انہوں نے کیا کہ وہ جب سفر کرتے، اور فارسی کی مثال لے لیجیے، دوسری مثال لے لیجیے، فارسی میں سردار کو کیا کہتے ہیں؟ مہتر۔ اردو میں کیسے کہتے ہیں؟ تو معاملہ یہ ہے نا کہ وہاں کا مہتر یہاں کا کیا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اسی طرح سے فارسی میں ملا کے معنی کچھ اور ہیں، اردو میں محاورتاً ملا کا استعمال ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو کچھ نہیں آتا، نہ جن کو عربی آتی ہے، نہ جن کو فارسی آتی ہے، نہ جن کو دین سے کوئی ربط ہوتا ہے۔ ان کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ مولویوں کا لباس پہن لیتے ہیں اور ملت میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اس کو علامہ اقبال نے ہمارے سامنے پیش کیا کہ کار ملا فی سبیل اللہ فساد۔ یہاں ملا سے مراد معاذ اللہ ملا صدرالدین شیرازی تھوڑی ہیں، یہاں ملا سے مراد ہے کٹ ملا۔ اب تو آپ سمجھ گئے، یہاں ملا سے مراد ہے لٹھ ملا، جن کی سب سے زیادہ مصیبت وبا پاکستان میں آئی ہے۔ اور اگر آپ جو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میں آپ کو ان کی پکچر دکھائی دیتا ہوں، تصویر دکھائی دیتا ہوں، 1 سیکنڈ میں آپ پہچان لیں گے ملا کون ہے۔ ملا ہمیشہ بیچارہ اتنا جلدی میں ہوتا ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلتا ہے تو بڑے بھائی کا پیجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن لیتا ہے، چھوٹے بھائی کا پیجامہ پہن لیتا ہے، بس یہ ہے ملا۔ جو بڑے بھائی کا کرتا پہنے وہ چھوٹے بھائی کا پیجامہ، سمجھے ملا آ گیا، بھاگیے اس سے بھاگیے۔ علماء وہ اس کو کر دیں، علماء اس کمیونٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو جہاد بالعلم اصل ہے، جہاد بالعلم۔ اب مجھے اجازت دیں کہ میں ذرا بات کو سمیٹوں، باتیں بشنم رہ جائیں۔ اب جہاد بمعنی قتال، وار، مارنا کاٹنا۔ اس میں پہلے تو آپ باتیں بہت ہیں، وقت میرے پاس ظاہر ہے کہ محدود ہے۔ اگر آپ ہماری جو جورسپروڈنس کی کتابیں ہیں اس میں احکام قتال کو دیکھیں کہ قتال کے احکام کیا ہیں، جب اسلامی لشکر جائے تو اسے کیا گائیڈنس دی جاتی ہے، کیا ہدایات دی جاتی ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام میں قتال بھی اگر ہے تو کتنا شریفانہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ہر نمبر پر کہہ رہا ہوں تاکہ میری ریکارڈ ہو رہی ہے۔ احکام قتال کیا ہیں؟ احکام قتال یہ ہیں
کہ کوئی آدمی اگر بھاگ رہا ہو میدان چھوڑ کر تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے. موجودہ وارفیئر میں اس کی اجازت ہے؟ کمپیئر کرتے نا بات. آپ کو یقین نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کو دلائے گا، برا نہ مانیے گا. پہلے مولا علی کا جو گھوڑا تھا جسے آپ گھوڑا کہتے ہیں اس کا نام کیا تھا؟ دلدل تھا نا. یہ دلدل کیا تھا؟ گھوڑا تھا. دیکھیے بولے ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ. صحیح ہوتا وہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، خچر تھا. آپ خچر کی رفتار تو آپ جانتے ہیں کہ تو پٹ پٹ کرتا ہوا آتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، دوڑ تو پاتا نہیں کیا. تو کسی نے کہا مولا آپ دنیا کے سب سے بڑے شہ سوار ہیں یہ علی، اور آپ اس خچر میں بیٹھ کر آتے ہیں، اور یہ عرب کے شہ سوار ترکی اور تازی گھوڑے میں بیٹھ کر آتے ہیں جو ہوا سے باتیں کرتے ہیں. تو ان کا ان کے لیے وہی مناسب ہے، میرے لیے وہی مناسب ہے. کہا کیوں؟ کہ تیز رفتار گھوڑے پر وہ بیٹھ کر آئے کہ جس کو یا میدان میں سختی ہو تو بھاگنے کی نوبت آ جائے یا بھاگتے کا پیچھا کرنے کی نوبت آئے. مجھے نہ بھاگنا نہ بھاگتے کا پیچھا کرنا، آنا ہے بیچارہ پٹ پٹ کرتا پہنچا دیا. تو اسلامی قتال کا حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بھاگ رہا ہو تو آپ اس کا پیچھا نہیں کر سکتے. عورتیں آپ کو گالیاں دے رہی ہوں آپ ان کے سامنے نظر نہیں اٹھا سکتے. آج کیا ہو رہا ہے؟ کوسوو میں کیا ہوا؟ بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہوا؟ اور دیگر ممالک میں کیا ہو رہا ہے جہاں یہ سو کال مہذب قومیں عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں وہ سب نظروں کے سامنے لائیے. اسلام میں حکم یہ ہے کہ اسلامی سپاہی نظر اٹھا کر عورت کی طرف نہیں دیکھ سکتا. اسلامی قتال کا حکم یہ ہے کہ بچوں پر تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اسلامی احکام قتال میں ایک حکم یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی عبادت گاہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، چاہے وہ چرچ ہو چاہے وہ سینگاگ ہو، تم اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. آپ اندازہ کریں. ایک بات اور بتاؤں آپ کو، سن لیجیے. میں تو ہندوستان سے آ رہا ہوں نا، جو کہہ رہا ہوں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. ابھی آیت پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. توبہ خدا نہ خاصہ شیطان کا میرے ساتھ قرآن درمیان کا سمندر پار. بالکل بطور مثال پاکستان ہندوستان میں جھپٹ ہو گئی. اب پاکستان سے سپاہی چلا اللہ اکبر کہتا ہوا یا علی کہتا ہے. ادھر سے ہندوستان کے سپاہی آیا جے رام کہتا ہوا جے شری رام جے شری رام. یہ چلے یا علی کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے، وہ چلا جے شری رام کہتا ہوا. اب ظاہر ہے کہ جے رام اللہ اکبر کے مقابلے میں تو ٹک نہیں سکتے بھائی، چھوٹی سا بات ہے. تو جو مسلمان سپاہی تھا اس نے گن رکھ دی اس سپاہی پر کہ جس کے منہ سے جے رام نکل رہا تھا. سنیے ابھی آج قرآن کی پڑھتا ہوں. جیسے ہی آپ کی گن اس کے سینے پر آئی اس نے کہا السلام علیکم. یہ آپ ہنسنے کی بات ہے. ادھر جے رام کہنے والے نے کہا السلام علیکم. اب آپ ٹریگر نہیں دبا سکتے، اب آپ اسے قتل نہیں کر سکتے. آپ جانتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے مگر قتل نہیں کر سکتے. کیوں؟ قرآن مجید میں حکم ہے لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا. اگر کوئی شخص میدان جنگ میں اپنی جان بچانے کے لیے بھی اسلامی طریقے سے سلام کر لے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکتے. آپ سمجھیے بات کو، اپنے دین کو پہچانیے. یہ آیت کب اتری ہے؟ یہ آیت اب اس وقت اتری تھی کہ جب حضور کے زمانے میں جنگ ہو رہی تھی اور حضور کے ایک صحابی نے ایک مشرک کے سر کے اوپر تلوار کا وار کرنا چاہا، اور وہ جب اس نے دیکھا کہ تلوار میرے سر پر آ رہی تو اسلامی طریقے سے سلام کیا. یہ ان کا گزارے کہ دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، قتل کر دیا. رسول کو خبر ہوئی، بلایا، پیشی ہوئی، کہا تم نے کیوں قتل کر دیا؟ اس نے تو اسلامی طریقے سے سلام کیا تھا. حضور تو جان بچانے کے لیے اس نے سلام کیا تھا اسلامی طریقے سے. آپ نے کہا تھا کیا سر کے پھاڑنے کے ساتھ ساتھ تم نے اس کا دل بھی چیر کر دیکھا تھا؟ اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. پورا یہ آیت موجود ہے کہ اگر کوئی شخص عین میدان جنگ میں تم کو اسلامی طریقے سے سلام کر لے تو پھر تم اسے قتل نہیں کر سکتے. ایک حکم عین میدان جنگ میں تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، تیر برس رہے ہیں. ایک مشرک کے سر کے اوپر تلوار چمکی کسی مسلمان کی. اس نے کہا ذرا ایک سیکنڈ کے لیے رکیے، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں. آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ سب قرآن ہے، حدیث نہیں ہے، احکام نہیں ہے، جورسپروڈنس نہیں ہے.
all the verses of the Holy Quran. سن لیا ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ میں کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. این عالم جنگ میں جس وقت یہ جنگ تمہاری ہو رہی ہے مشرکین کے ساتھ اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ، اور این عالم جنگ میں کوئی انسان کہے کہ مجھے پناہ دو، میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں، تو فوراً اس کو پناہ دو، اس کو لے کر آؤ. واقعہ یہی ہوا کہ ایک آدمی کو لے کر جب اس نے پناہ مانگی تو رسول کے پاس لے کر آیا. اس نے کہا میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو حضور نے پوچھا کتنے دن میں سمجھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 4 مہینے. رسول نے فرمایا میں تجھے 8 مہینے دیتا ہوں. دنیا میں کہیں گے. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اگر اس کی سمجھ میں اسلام آ گیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا، وہ تمہارا بھائی ہے. اور اگر اس نے اسلام قبول نہیں کیا فَأَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، تو پھر تمہارا فریضہ ہے کہ تم اس کو کسی ایسی جگہ پر پہنچا دو کہ جہاں اس کی جان بالکل محفوظ، سیف اور سیکیور ہو. اسے تم قتل نہیں کر سکتے. یہ ہے اسلام میں احکام قتال. درختوں کو نہیں کاٹ سکتے، گھروں کو مسمار نہیں کر سکتے، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، کوئی غیر انسانی حرکت نہیں کر سکتے، جنگ میں ابتدا نہیں کر سکتے. اور کریں دنیا میں کسی جگہ اگر آپ کو یہ احکام قتال ملتے ہوں تو آپ ذرا مجھے دکھائیں. اور یہ بھی کب ہے؟ پہلی آیت جو قتال کی اتری ہے وہ یوں سورہ توبہ میں موجود ہے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اب تم کو جو جنگ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے تو کیوں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کہ تم پر جنگ مسلط کی گئی ہے، تم سے لوگ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اور سمجھا آپ نے؟ تو اسلام میں جنگ کی صرف اس وقت اجازت ہے کہ جب آپ کی جان کو خطرہ ہو یا کسی مظلوم قوم یا انسان کی جان کو خطرہ ہو، تو اس کو ظالم کے پنجے سے نجات دینے کے لیے آپ فورس کو استعمال کرتے ہیں. بس تیسری کوئی صورت نہیں. تیسری صورت اگر کہیں ہے تو وہ ملک گیری ہے، وہ دولت پرستی ہے، وہ مال غنیمت کی لالچ ہے. اس کا اسلامی جہاد سے کوئی تعلق نہیں. اب اور کی بات کی مجلس میں بھی بات کرنے. اب آپ آئیے دیکھیے اسلام کا مزاج کیا ہے. اسلام پیس لونگ ہے یا وار لونگ ہے؟ میں جو عرض کر رہا ہوں صرف اور صرف قرآن کی روشنی ہے کہ اسلام پیس لونگ ہے یا وار لونگ ہے. اگر وار لونگ ہے تو جب اسے کوئی فتح حاصل ہوگی، قرآن میں مبارکباد کی آیت آئی کہ خدا کے رسول آپ کو فتح مبارک ہو. ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اب آئیے اسلام کی پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں بیچارے ایک طرف مسلمان 313 گھوڑے 2 تلواریں. چلی کوئی جنگ ہے؟ کل 2 تلواریں 13 گھوڑے، باقی سب تیار ہیں. جس کے ہاتھ میں جو آ گیا گھر سے وہ لے کر چلا. کوئی ڈنڈا لیے ہوئے، کوئی سوٹا لیے ہوئے، کوئی پھکنی لیے ہوئے، کوئی 10-12 لیے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ لیے، جو جس کو مل گیا وہ آ گیا لے کر. ادھر پورا مسلح لشکر مقابلہ ہوا. یہ اللہ کا وعدہ تھا اور دعائے رسول تھی. میں جملہ کروں گا سدا کے سامنے کہ جس وقت یہ 313 بالکل نہتے انسان اس مسلح لشکر سے ٹکرائے ہیں تو رسول نے سجدے میں سر رکھا، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہا کہ پالنے والے یہ اگر قتل ہو گئے آج تو پھر دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. میں ذرا سے پلٹ کے بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد دلانے کے لیے. رسول نے وہاں کہا تھا میں بھی رسول سے چاہتا ہوں کہ غلاموں کے غلام برابر بھی نہیں ہوں. لیکن میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کی اور نسلوں کو خراب ہو جانے دیا، خدا نہ خواستہ تو اس سرزمین پر اہل بیت کا نام لینے والا پھر کوئی رہ نہیں جائے. وہی بدر والا منظر ہے. اپنی ذمہ داریوں کا آپ حضرات احساس کریں. اب 313 آدمیوں نے، جن میں کل 13 گھوڑے اور 2 تلواریں، اتنے بڑے لشکر کو شکست فاش دی
مسلمان ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، حضور کو مبارکباد دے رہے ہیں، حضور مبارک کو کمال ہو گیا، معجزہ ہو گیا، ارے ہم بالکل غیر مسلح اور نہتے لوگوں نے اتنے بڑے رقصے کو چت کر دیا اور 70 قریش قبائل کے جو سردار تھے ان کو قتل کر دیا، مبارک ہو مبارک ہو مبارک، مبارکباد دی جا رہی، اللہ میں چپ کے بیٹھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ خدا کے رسول آپ دکھا دیں مجھے کچھ، اگر حضرات علیہ سنت تشریف فرمائیں یار موسم کم مجھے دکھا دیں قرآن مجید میں کہ جنگ بدر میں جب رسول کو اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہو تو قرآن نے کہا ہو کہ ہم نے آپ کو فتح دی اور آپ کو مبارک، ساری دنیا بارہ بادری وہ چپ کے بیٹھے ہیں۔ بدر کے بعد احد کا معرکہ ہوا، احد کے معرکے میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، فتح کے بعد جو قرآن مجید میں وہ پیش کر رہا ہوں، کسی کو برا ماننے کی بات نہیں، ایک لفظ میری طرف سے نہیں ہے، جو بالکل آپ کہیں میں ابھی آتے پڑھتے چلے جاؤں لیکن گھڑی کی شروع نہیں ہو گئے۔ تو جب کچھ لوگ اکثریت مال غنیمت پر ٹوٹ پڑی تو خالد بن ولید نے وہ جگہ خالی دیکھ کر، اور پھر آپ کو پورا واقعہ معلوم بیان کرنے کی ضرورت نہیں، دوبارہ حملہ کر دیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ میدان احد میں سناٹا ہو گیا، سناٹا یوں ہو گیا کہ کوئی دنیا سے چلا گیا، کوئی میدان سے چلا گیا، اب سناٹا ہے، بالکل سناٹا ہے، صرف 2-4 افراد باقی ہیں۔ ایک صحابہ کرام میں حضرت ابو دجانہ انصاری، ہاں میں آپ کے سامنے ایک حکم قتال کہنا بھول گیا، جیسے میں نے کہا مجھے خیال نہیں آ رہا ہے کہ عورت کچھ بھی کہے، آپ عورت کو میدان جنگ میں بھی قتل نہیں کرتے، وہ کچھ بھی کہے۔ اسی جنگ احد میں ایک جو ٹکے ہوئے تھے سپاہی جو 2-4، اس میں ایک حضرت ابو دجانہ انصاری بھی تھے۔ اب کوئی ایسی بات ہوئی کہ صحابہ قدر نہیں کرتے، صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ان کے ہم دوسروں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں، اب حضرت ابو دجانہ تو معمولی مرتبہ ہے، یہ سب چلے گئے ٹکے میں، اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے کہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب رسول کے بعد حضور اب کیا کروں، تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ رسول نے کہا نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہیں پہ اتفاق سے کھجور کی درخت کی ٹوٹی بھی ٹہنی پڑی تھی، کہا یہ اٹھاؤ، انہوں نے اٹھائی، رسول نے آپ پڑھی تاریخ کو، رسول نے اس کو ہاتھ میں لایا، جب تک حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تھی وہ لکڑی تھی، ٹہنی تھی، درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ تھی، جب رسول نے اس کو 2 جھٹکے دیے وہ تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ رسول نے کہا لو لے جاؤ، اور رسول کی دیوی تلوار حملہ کیا بڑے زور شور میں۔ تو ان کا بیان یہ کہ میں دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جو بہت زور سے اچھل اچھل کر کہ لینا پکڑنا اور جانے نہ دینا، اور یہ کرو وہ کرو، مارو کاٹو، یہ تو بہت بھڑکا رہا ہے لوگوں کو، مشرکین کو۔ اب عربی کو جملہ میں نہیں کہوں گا، سمجھا رہے میں اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، کہا پہلے اسی کو مار دو، یہ بہت فساد بخر ہے۔ پہلے جب میں حملہ کر کے اس کے سر کے اوپر بالکل پہنچ گیا اور تلوار میں نے بلند کی اس کو مارنے کے لیے تو آواز آئی ہائے مری، میں کہا ہائے مری تو کوئی عورت ہے؟ اور بعض عورتوں کی آواز بھاری ہوتی نا، تو دیکھا ہوگا نا اس کی آواز بھاری رہی ہوگی، تو جب اس نے کہا ہائے مری تو یہ سمجھے کوئی عورت ہے۔ وہ ہند تھی، ابو سفیان کی بیوی اور یزید کی دادی۔ آپ غور کیجئے کہ جس کی دادی ایسی ہوگی اس کا پوتا کیسا ہوگا، کیا قہر خدا دادی تھی بھائی، اور کیا نہیں۔ تو ہائے مری، جیسے اس نے کہا ہائے مری ویسے جھکتی ہوئی تلوار نیچے اوپر اٹھ گئی، اس لیے کہ عورت کو نہیں قتل کیا جائے، یہ اسلام کے احکام ہے۔ تو حضرت ابو دجانہ انصاری صحابہ میں زبردست جہاد کے ہیں، اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب، آپ کو تو خیر کہنا ہی کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہوا، اور کیجیے گا ذرا سا، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی، یہ بھی آئے کہا اب کیا کروں رسول، تلوار ہی ٹوٹ گئی۔ اب فرق دیکھیے ذرا کہ جب صحابی آتا ہے تو رسول نے کہا کہ ٹہنی سامنے پڑی ہوئی ہے کھجور کی، یہ اٹھاؤ، اس کو موجود سے تلوار بنایا، اس کی سنی سب روایتوں میں ہے، ہاتھ میں دے دیا، حضرت ابو دجانہ انصاری تشریف لے گا، اس سے آپ نے جہاد فرمایا، پورا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب علی جب آتے ہیں اور کہتے ہیں میری تلوار ٹوٹ گئی، تو رسول ٹہنی نہیں اٹھاتے، اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اب ہندو کو ٹہنی اٹھا کے دے دی تلوار بنا کے، تو شاید رسول کا جواب ہوگا کہ وہ میرا سپاہی تھا، یہ اللہ کا سپاہی ہے۔
چنانچہ تمام شیعہ سنی تاریخیں بتاتی ہیں کہ اس وقت جبرائیل نازل ہوئے ذوالفقار لیے. یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضرت ابوالدرداء انصاری کی منزل اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن ان کا ہاتھ تھا، ان کا ہاتھ ید اللہ. ید اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ کی تلوار ہونا. تو آپ جناب پھر جنگ نے پلٹا کھایا اور پھر رسول کو فتح حاصل ہوئی. تو مبارکباد کیا کرنا چاہیے؟ یہ قرآن مجید میں نہیں، بس جلدی جلدی. اس کے بعد خیبر کا مارے کا. آپ حضرات بہت سے لوگ اردو جانتے ہوں گے، سمجھنے کی کوشش کی. میں کہہ رہا ہوں نہیں سمجھتا، یہ تو نہ سمجھتا، یہ میں زیادہ گہرائی میں جاتا رہتا نہیں. خیبر میں صورتحال یہ تھی، کئی مرتبہ یہ ہوا کہ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم علم لے کر گئے، علم لے کر واپس آ گئے. عین سے علم لے کر گئے، الف سے علم لے کر واپس آ گئے. جب کئی مرتبہ یہ ہوا تو اب رسول نے فرمایا کہ بھائی یہ تماشا ہو چکا. لَأُعْطِيَنَّ رَايَةَ غَدًا رَجُلًا كَذَّابًا غَيْرَ فَرَّادٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. بس اب میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، جو بڑھ بڑھ کر حملے کرتا ہے، جو میدان جنگ سے نہیں بھاگتا ہے، جو اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اور اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہیں. آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں خوش ہونے کون سی بات ہے بھائی؟ اس میں خوش ہونے کون سی بات ہے؟ تھوڑا آپ انتظار کر لیجیے گا، جلدی نہ کیجیے گا فیصلہ کرنے میں. تو میں تو حضور سے شکوہ کر رہا ہوں کہ یہ تو آپ علی کو ڈی ویلو کر رہے ہیں. یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ علی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہے؟ یہ کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ مرد ہے؟ یہ آپ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہے، کہ جس کی شان یہ ہے کہ نامرد اگر اس کا نام لے تو مرد ہو جائے. اس کے لیے کہنا کہ میں مرد کو علم دوں گا، بھاگتا نہیں. عجیب کو بات ہے. اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے، اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہے. ابھی جو علی کو دوست رکھے اللہ اس کو دوست رکھنا شروع کر دیتا ہے. تو میں تو بھائی اس تاریخ پر خوش نہیں ہوں جو حامل لوائے ہم دو ساتھی کو تو اس لیے سب باتیں کریں. تو بات آپ بتا دوں کیا ہے. کہیں مجلس ہو رہی تھی، آپ اس وقت پہنچے کہ جب مجلس ختم ہو چکی تھی. اعلان ہو رہا تھا کل کی مجلس کا کہ کل بھی یہاں انشاءاللہ مجلس ہوگی. اب آج مجلس سنی نہیں کہ پہلی مجلس کیسی ہوئی تھی. آپ مجلس جب ختم ہوئی تب پہنچے. اور سنیے گا اعلان وہاں کیا ہو رہا تھا کہ انشاءاللہ کل بھی یہاں مجلس ایسا منعقد ہوگی، اور کل فلاں خطیب اور عالم اور علامہ تشریف لائیں گے. اور ہم آپ کو بتا دے رہے ہیں کہ وہ جب یہ ممبر تخت کے اوپر رکھا ہوا ہے، جب وہ تخت و قدم رکھیں گے تو ان کے پاؤں کانپیں گے نہیں، اور جب ممبر پر وہ قدم رکھیں گے تو جمع کر پیر رکھیں گے، اور پھر فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر خطبہ پڑھیں گے، اور پھر فضائل مسائل پڑھیں گے، اور مجلس ختم ہوگی. تو آپ نے بھی ٹھیک ہے اعلان ہو رہا ہے. یہ تو بڑی توہین ہو رہی ہے اس وقت کی کہ وہ ممبر پہ آئیں گے تو ان کے پاؤں کانپ نہیں رہے ہوں گے، وہ تخت پہ آئیں گے تو پاؤں کے تھرتھرا نہیں رہے ہوں گے، اور ممبر پر جم کر بیٹھیں گے. یہ بھی کوئی تعریف میں تعریف ہے؟ کیونکہ آپ نے تو مجھے دیکھی نہیں. آپ جب بگڑیں گے دوسرا بگڑیے نہیں، بگڑیے نہیں. یہ ہو رہا ہے کہ آج یہاں سانحہ ہو گیا تھا. سانحہ کیا ہوا تھا؟ یہاں آج جو صاحب مجلس پڑھنے کی تشریف لائے تو جیسے ہی وہ اٹھے پیر میں سب پر رکھا تو پاؤں کے تھرتھرا رہے تھے، اور ممبر پر آئے تو کانپ رہے تھے. ان سے پڑھا نہیں گیا، چپکے گئے اور چپکے اٹھ کر چلے آئے. تب آپ سمجھیں گے یہ ان کی تعریف نہیں ہو رہی تھی، کل کا پس منظر بیان کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں آپ رات تو اتنی بڑی فتح ہوئی. لشکر چلا، علی چلے، لشکر والوں نے کہا ہم آ رہے ہیں، کہا تم آتے رہنا میں جا رہا ہوں. اب ہم لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم لوگ تو کہیں جا ہی نہیں پاتے مکے مدینے. آپ حضرات کو معلوم ہوگا میرے بہت دوست بیچارے میری محبت میں غریب مارے گئے. مولانا سید محمد بن نوری صاحب اتنے بڑے سنی عالم سے مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. خیر بیچارے لوگ خدا ان کو
بڑی خدمتیں کی ہیں شیعہ سنی اتحاد کی، بڑی خدمتیں لی جا رہی ہیں، اور اسی میں کچھ تشدد پسند افراد نے ان کو ختم کر دیا۔ تو مجھ سے خود انہوں نے بیان کیا کہ مولانا صاحب میں جب گیا مدینے تو میں نے خاص پرمیشن لے کے، اور وہ بڑے تنومن کے آدمی تھے، لمبے ترنگے، خوب موٹے سنگے، کہنے میں جب گیا تو میں نے خاص اس سے خود یہ واقعہ بیان کروں کہ میں خاص پرمیشن لے کر میں نے کہا میں وہ مدینے سے تھوڑے فاصلے پہ تو ہے، تاکہ میں قلعہ خبر بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سعودی گورنمنٹ ان کو پرمیشن دی، بردار کے بڑے بیٹے تھے۔ تو میں جو گیا تو میں دیکھا قلعے سے کافی فاصلے کے اوپر ابھی تک وہ در خیبر پڑا ہوا ہے، ابھی تک مجھ سے خود بیان کیا ہے بن نوری صاحب نے، یہ محمد بن نوری نے، بن نوری ٹاؤن والے نے مجھ سے خود یہ واقعہ بیان کیا۔ قلعہ صاحب ہمارے ساتھ 7-8 آدمی تھے، میرے ہی ایسے موٹے موٹے تگڑے تگڑے، اور ہم لوگوں نے مل کر اس کو اٹھانا چاہا تو اٹھتا کیا، وہ تو ہل بھی نہ پایا ہم لوگوں سے۔ یہ سب کہانی نہیں ہے، میں ان سے کہتے کہتے رہ گیا، کہتے کہتے ان کا مطلب دوسرا تھا، منہ بتایا کہ میں کہتا کہ مولانا اٹھا دیتے آپ، اگر یہ علی کہہ دیتے تو اٹھ جاتا۔ خیر میں کہا نہیں، میرے دوست نے مروہ کر لیا۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آج بھی وہ در خیبر وہاں سے اتنی دور پر پڑا ہوا ہے، تو کسی نے اچھالا ہی تو ہوگا جبھی تو وہ گرا ہے وہاں پر، اور آج بھی 7-8 آدمی اس کو ہلا نہیں پائے۔ لیکن یہی در وہ ہے کہ جس کو مولا علی نے اکیلے تنے تنہا اکھیڑ کرو پھینک دیا۔ اتنی بڑی فتح ہوئی، سب مبارکباد دے رہے ہیں، سب کو مال غنیمت مل رہا ہے۔ خیبر کی جنگ کے بعد بہت دولت مسلمانوں کو ملی، سب لوگ بہت گلیڈ، بہت خوش، اتنا پیسہ ملا، اتنا سونا ملا، یہ بکریاں ملی گئے۔ اللہ نے چھپ کے بیٹھے، وہ کچھ نہیں کہتے، توجہ رکھیے گا۔ اس کے بعد آتا ہے خندق کا معرکہ۔ خندق کے معرکے میں آپ کو معلوم ہے کہ دنیا عرب کا سب سے مشہور پہلوان عمرو ابن عبد ود خندق کو پھلانگ کر آ گیا، اور آنے کے بعد حضور کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کی کہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، بھیجیے میرے مقابلے کے لیے، یا مجھے قتل کر کے جہنم میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھ سے شہید ہو کر جنت میں چلا جائے۔ جی اب پھر دیکھیں میں مجبور ہوتا ہوں، بھئی اب جو آدمی جس چیز سے الرجک ہوتا ہے وہ تو کہتے ضرور ہے۔ اب یہ حضرات پاکستان کے ملا جو ساری دنیا اسلام کو جہنم میں بھیجنے پر تلے بیٹھے میں، تم کافر تم کافر تم کافر تم کافر، یہ جو کتنے تکفیر بپا کرنے والے ہیں یہ ملا ہیں جو مسلمانوں کو ملنے نہیں دے رہے ہیں۔ ہر ایک کو کافر تم کافر تم کافر تم کافر تم کافر تم کافر، اور جب آپ کو خدا نخواستہ کو کافر کرتا تو یہ ہم کافر، اس لیے کہ قرآن مجید جو کہے کہ آپ کافر ہم کافر ہیں، اس لیے کہ اس سے کہیے آیت الکرسی پڑھو۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو پہلے آئے گا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت سے کفر کرے تو پہلے کفر ہوتا ہے بعد میں ایمان آتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ خیر چھوڑیے ان باتوں کو، محمد باتوں کو۔ تو اب یہاں نہ کوئی جنت میں جانے پر جانے تیار ہے، نہ جہنم میں ڈھکیلنے پر تیار ہے، اور بار بار رسول کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی جو اس کے مقابلے کے لیے جائے۔ تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، آپ اہل سنت سے تاریخ میں لگا فرمانے کان علی رؤوسہم الطیر، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کے سروں کے اوپر الو بیٹھے ہیں، چڑیاں بیٹھی ہیں، کوئی سر ہاں اٹھتا ہے کوئی، تو ہر مرتبہ کون اٹھتا ہے؟ علی انا یا رسول کہتے ہیں بیٹھو، پھر کہا ہے کوئی، پھر کوئی نہیں اٹھتا، پھر اٹھے علی کہا بیٹھو، کیا ہو رہا ہے، کیوں بار بار بٹھا رہے ہیں بھائی، کوئی مسئلہ ہے تو سمجھیے آپ، بہت کوئی تو اٹھے، کوئی تو اٹھے، سینئر لوگ ہیں، چاہے بھی 22-23 کا بچہ ہی کہا جائے گا، علی کی عمر ہی کیا ہوتا ہے، ان کو بڈھا چلا جائے مر جائے گا مر جائے، قصہ ختم ہو کل کے مرتا ہے، کون سی بڑی بات ہے، کوئی نہیں اٹھنے کے لیے تاریخ آپ پڑھیں، ہر مرتبہ علی اٹھے، جب 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر رسول نے فرمایا کہ پڑھیے تاریخ کو
کہ جو امر کے مقابلے کے لیے اس وقت جائے گا وہی میرا وزیر ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ دیکھیے لوگوں کی عقل مار دی گئی تھی، اگر میں ہوتا تو میں پٹ کے کھڑا ہو جاتا۔ تو آپ کہتے ہیں آپ 5 فٹ 4 انچ کے آدمی، آپ کیا اسے جاتے ہیں مجھے سے مقابلہ کرنے کے لیے؟ پہاڑ کے پاس کھڑا ہوا کم وقت۔ میں آپ کو جواب دیتا کہ آپ اس پہاڑ کو دیکھیں، میں رسول کے قول کو دیکھ رہا ہوں۔ رسول کہہ کیا رہے ہیں؟ رسول کہہ رہے ہیں کہ جو جائے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ تو لائف تو پہلے سیکورڈ ہو گئی، اس لیے جاؤں اور قتل ہو جاؤں تو خلیفہ کیسے بنوں گا؟ کوئی نہ اٹھا، اس وقت بھی کوئی نہ اٹھا، علی اٹھے۔ اور جب علی اٹھے تو رسول نے فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ آج علی امر کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ کل ایمان ہے جو کل کفر سے مورچہ لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے احکام جنگ، احکام قتال، بات کو آپ یاد رکھیے۔ آئے علی، وہ گھوڑے پر سوار یہ پیادہ پائیں، کہا کہ امر میں نے سنا ہے کہ میدان میں جنگ میں تو اس سے کوئی بات کرے تو 3 باتیں تو ایک بات مان لیتا۔ کہاں مان لیتا ہوں؟ دیکھا دیکھیے اس کی جان کی دشمنی تھوڑی ہے۔ کہا کہ لا الہ الا اللہ کہتے، محمد رسول اللہ کہتے، مسلمان ہو جا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، انسان بچ جائے گا، آخرت میں ذاتی بھی آئے گی۔ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ کہا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پلٹ گیا، جان کی دشمنی تو نہیں ہے، یعنی ڈر کے مارے پلٹا دیں اس کو۔ بھائی کم سے کم اگر ایمان لائے گا تو ایمان بھی ملے گا اور جان بھی بچے گی۔ اب ایمان نہیں لا رہا تو کم سے کم جان ہی بچا لے۔ تو اسلام کسی کی جان کا دشمن نہیں، بات سمجھیں۔ اور جب اس نے کہا کہ اگر میں پلٹ کر جاؤں گا تو عورتیں تالیاں بجائیں گی، کہا تو مجبوری پھر میرے مقابلے کے لیے آ گیا۔ اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا، بڑی دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ علی کے سامنے کبھی کوئی ٹکا وکا نہیں، 1 سیکنڈ میں ختم، بس یہ امر تھا جو ٹکا۔ اور اتنی دیر تک آپس میں تلوار چلتی رہی اور اتنا غبار بلند ہو گیا کہ اسلام کا سپاہی بھی چھپ گیا اور کفر کا سپاہی بھی چھپ گیا۔ اب کوئی نہیں دکھائیے۔ رسول نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جاؤ میدان جنگ میں، اور یاد رکھو کہ جو شخص میرے پاس سب سے پہلے آ کر علی کی فتح کی خوشخبری دے گا میں اسے انعام میں جنت دے دوں گا۔ بس جناب جب صحیح سے رسول نے فرمایا، ویسے ہی جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب دوڑ کر اب سب میدان جنگ میں آ گئے، مگر دکھائی تو کچھ دیتا نہیں، اس لیے کہ دست اور دھول اور غبار اتنا بلند ہے کہ نہ امر دکھائی دے رہا ہے نہ علی دکھائی دے رہا۔ اب کھڑے ہیں گھیرا باندھے ہوئے۔ ہاں یہ محسوس ہوں کہ سارے صحابہ کرام آ گئے تھے، بیچارہ بڈھا صاحب 200 سال کا سلمان فارسی، وہ بیچارے وہیں بیٹھے تھے، وہ نہیں ہلے وہاں سے۔ اب یہاں سب انتظار کر رہے ہیں کہ دیکھیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کہ تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی اللہ اکبر۔ اللہ اکبر سے لوگ جنگ کا انجام سمجھ گئے۔ اب تاریخ کو پڑھیے، منظر دیکھنے والا ہے تاریخ میں، کہ جیسے ہی علی نے کہا اللہ اکبر، ویسے ہی صحابہ کرام نے with full steer جتنی جس میں طاقت تھی اتنی رفتار سے وہ دوڑ رہا تھا۔ اب ظاہر اس میں کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ کو دوڑنے کی عادت تھی، کچھ کو دوڑنے کی عادت نہیں تھی، کچھ گر رہے تھے، کچھ اٹھ رہے تھے، کچھ کھانس رہے تھے، کسی کا دیکھیں میں ہوتا میں بھی کر رہا ہوتا، ایسے کون بڑا ماننے کی بات ہے بھائی؟ آپ ہوتے آپ نہ کر رہے ہوتے۔ ابھی کتنی آسان ہے جنت کی، جو سب سے پہلے دوڑ کے پہنچ جائے اس کو جنت مل گئی۔ تو کون نہیں دوڑے گا؟ آپ نہ دوڑتے، میں بھی دوڑ رہا ہوتا، جتنی میں طاقت ہو رہی پورا زور لگائے۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ جب صحابہ کرام کو حضرت سلمان فارسی نے یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھا کہ سب دوڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، بھناتے ہوئے، کوئی آگے بڑھ رہا، کوئی گر رہا، کوئی اٹھ رہا، جنگ کا انجام سمجھ گئے۔ انہیں یہیں بیٹھے بیٹھے کہا حضور بھائی کی فتح مبارک ہو۔ رسول نے کہا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو۔ اب جب صحابہ کرام تشریف لائے ان کا کہ بھائی کی فتح کا، بھائی کی فتح مبارک، جنت تو سلمان لے گئے۔ اس سے سبق حاصل کیجئے کہ جنت دوڑ بھاگ سے نہیں ملتی ہے، عقل کے استعمال سے ملتی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ اللہ۔
دیکھیے یہیں پر میں بعض احکام قتال بھول گیا، ایک حکم قتل یہ بھی ہے کہ کافر ہو مشرک ہو کوئی ہو تم اسے قتل کر سکتے ہو، اگر تمہارے مقابلے پر آ گیا ہے، اس کی تذلیل نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ آپ کسی بھی انسان کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ اب یہ کون ہے؟ کل کفر، کل کفر ہے بھائی۔ جنگ یوں بھی تھے کہ پہلے اس نے وار کیا تھا، اس کے بعد ہلکا سا حضرت علی کے سر کے اوپر لگا تھا تلوار کو توڑ کر، پھر جوابی وار جب حضرت علی نے کیا تو اس کی ٹانگ یہاں سے کٹ گئی، اور وار اتنا بھرپور تھا کہ ٹانگ اچھل کے دور جا کر گری۔ تو مولا علی نے کیا کیا تو اس کا سر کاٹنے کے بعد اس کی وہ ٹانگ وہاں سے اٹھائی، اس کو بخت کی ٹانگ کل کفر کی، اس کو لنگڑا جہنم میں نہیں بھیجنا چاہا، ٹانگ وہاں سے اس کی اٹھائی، اٹھا کر لائے، لانے کے بعد جہاں سے ٹانگ کٹی تھی وہاں سے جوڑی، ٹانگیں اس کی سیدھی کی، ہاتھ اس کے سیدھے کیے، جراحی کڑیاں برابر کر دی، دامن لباس کے برابر کر دیے، ایک پہلو میں تلوار رکھ دی، دوسرے پہلو میں دیکھا آپ نے توہین نہیں۔ کیوں توہین نہیں؟ اس لیے توہین نہیں کہ اگر توہین کرتے تو معلوم ہوتا کہ یہاں پر کوئی ذاتی دشمنی ہے۔ توہین نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذاتی دشمنی نہیں ہے، نظریاتی جنگ ہو رہی ہے۔ جہاں ذاتی دشمنی ہوتی ہے وہاں توہین کی جاتی ہے۔ آپ سمجھیے بات کو۔ تو مولا علی نے اس کی توہین نہیں کی، سر کاٹا، اور جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ علی نے کسی کا سر کاٹا، اور علی سر نہ کاٹتے، مگر سر اس لیے کاٹا کہ رسول اللہ فرمایا تھا کہ یہ کل کفر ہے۔ اس کا سر کاٹ کر لائے اور لا کر رسول نے قدموں پر ڈال دیا، اس لیے کہ اب کفر قیامت تک آپ کے قدموں سے سر نہیں اٹھا سکتے۔ کتنی بڑی فتح ہوگی۔ اب مسلمان اس زمانے میں آتش بازی تو نہیں تھی، آتش بازی ہوتی تو فائر ورک ہو رہا ہوتا، ڈھول بج رہے ہوتے، شاید بج بھی رہے ہوں، مبارکبادی دی جائے تو کمال ہو گیا، چوری نے کمال کر دیا، اتنے بڑے پہلوان کو چیت کر دیا، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، او لوگ بھاگ گئے۔ سب سے بڑا لشکر آیا تھا جنگ خندق میں، جہاں یہ حملہ آیا سب بھاگے، ایسا دہشت گرد۔ مگر جناب اللہ میں چپکے بیٹھے ہیں، وہ مبارکباد نہیں دی۔ میں سب قرآن کی روشنی پڑھ رہا ہوں کہ ایسے پڑھ دوں بھی آپ کے سامنے، تو آپ اعتبار کریں، گھڑی کسی کو میری نظر ہے، مسئلہ میرے لیے یہ ہے کہ میں یہ سب واقعات میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، یہ سارے واقعات قرآن میں لفظ ب لفظ موجود ہیں تقریباً، جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جنگ حنین، رسول کے زمانے کی آخری جنگ، اس کی آیت پڑھ دوں آپ کے سامنے۔ تو یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرین۔ یہ جنگ حنین کا واقعہ قرآن مجید میں کہ اے ہمارے رسول کے سپاہیوں، جنگ حنین میں تم کو اپنی کثرت پر، اپنی میجارٹی پر بہت ناز تھا، مگر انجام یہ ہوا کہ جب تم نے ہمارا سہارا چھوڑ کر اپنی میجارٹی کا سہارا لیا اور مشرکین نے حملہ کیا تو تم سر پر پیر رکھ کر بھاگے، اور زمین خدا تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ بھائی بقول قرآن، ایک ورڈ ایک لفظ میرا اپنا نہیں ہے، آپ قرآن کو پڑھنا۔ سناٹا ہو گیا میدان میں۔ اس جنگ کو، اس ہاری ہوئی جنگ کو پھر کس نے فتح میں بدلا؟ وہی جس نے خیبر کی ہاری ہوئی جنگ کو فتح بدلا، جس نے خندق کی جنگ کو فتح بدلا، جس نے احد کی جنگ کو فتح بدلا، اسی نے اس جنگ کو بھی فتح میں بدلا۔ اور اتنی کثرت سے رسول کو مال غنیمت حاصل ہوا کہ کسی جنگ میں حضور کو اتنا مال غنیمت حاصل نہیں ہوا تھا۔ غور کیا آپ نے؟ اب مسلمان کتنا خوش ہوں گے، لاٹری کھل گئی بھائی، لاٹری کھل گئی۔ لاٹری کیا کہتے ہیں؟ لاٹو کہتے ہیں، اسی لیے آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، لاٹو کھل گئی۔ ہاں وہ لاٹری وہاں والی زبان کہہ رہا ہے، لاٹو کھل گئی، بارے نہارے ہو گئے، سب خوش، ویری گلیڈ۔ اللہ نہ چپکے بیٹھے ہیں، وہ نہیں کہتے مبارک۔ آپ بات کو سمجھیے، بات نہیں کر رہا ہوں۔ لو بھائی جنگ خیبر فتح ہو گئی، آیا فتح مبین نہیں اترتی، جنگ خندق فتح ہو گئی، فتح کی مبارکباد نہیں آتی، بدر کی جنگ فتح ہو گئی، مبارکباد کی آیت نہیں آتی، حنین کی جنگ فتح ہو گئی، مبارکباد کی آیت نہیں آتی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب رسول جاتے ہیں مسلمانوں سے یہ بیان کر کے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں حج کر رہا ہوں اللہ کا، اور میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، چلو حج کرنے کے لیے چلیں، اور 1200 صحابہ کو لے کر حضور روانہ ہوئے
اور وہاں مشرکین نے راستہ روکا اور باقیہ نہیں پڑھ سکتا، گھڑی کی صورت میں یہ نظر ہے، لگا کیا آپ نے. نتیجہ یہ ہوا کہ رسول کو مشرکین کے شرائط کے اوپر، ان کے ڈکٹیٹ کیے ہوئے کنڈیشنز کے اوپر سلو کرنا پڑی. کیا شرطیں؟ کبھی تو آپ جیسے آئے ویسے ہی واپس ہو جائیے. کتنی بڑی توہین ظاہری اعتبار سے معاذ اللہ کہ رسول نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، لوگوں کو شک ہونے لگا بھائی خواب رسول کا غلط ہو گیا. بس رسول نے سمجھایا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں حج کر رہا ہوں تو خواب تو ضرور یہ سچا ہوگا، لیکن اس میں سن تو نہیں دیا ہوا تھا کہ اس سن میں پورا ہوگا. تو اطمینان رکھو. مگر لوگ آدمی تھے، ہیومن بینگس تھے، لوگوں کے دلوں میں شکوک آنے لگے اور آنا چاہیے تھے. یہاں تک مسلمان اتنا ڈیجیکٹڈ ہوئے کہ رسول نے کہا کہ واپس چلو، اپنے سروں کو منڈواؤ اور قربانیاں دو، اور کوئی تیار نہیں، کوئی ٹس سے مت نہیں، کوئی نہیں اٹھتا. بھائی آپ خدا کے لیے میری بات پہ اعتبار کریں، میں کوئی شیعہ تاریخ سے واقع نہیں پڑھ رہا ہوں، تمام اہل سنت سے تاریخ ہے جو آپ جس تاریخ کو چاہو اٹھا کے دیکھیں، سب تاریخ نہیں پڑھی، کوئی نہیں اٹھتا. ٹھیک ہے شام کہ ہم اتنی تمنائیں لے کر آئے تھے، اتنی حسرت لے کر آئے تو یہاں سے بیک ٹو دا پویلین واپس ہوئے جا رہے ہیں بغیر حج کیے. سب رسول کہنے کہ سر منڈواؤ، کوئی نہیں اٹھتا. قربانی دو، کوئی نہیں اٹھتا. رسول کو بہت تکلیف تھی. تو آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت ام سلمہ تشریف فرما تھی، ساتھ دن کی رسول کی بیوی. سن لیجیے بھائی صاحب یہاں پر ذرا، رسول آئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت ام سلمہ کے پاس، اور کہا کہ بھائی میں کیا کروں بتاؤ، کوئی میری بات نہیں مان رہا ہے. میں سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ سر منڈائیں، کوئی سر منڈانے پر تیار نہیں. میں کہہ رہا ہوں قربانی دیں، کوئی قربانی دینے پر تیار نہیں. تو صاحب آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر کبھی آپ صحیح بات تک نہ پہنچ رہے ہوں تو اپنی بیوی سے پوچھیے کہ میں کیا کروں، اور بیوی جو کہے اس کا الٹا کیجیے، وہ صحیح ہوگا. نہ آپ کا خیال ہمارا، آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہے نا کہ اگر کبھی صحیح نتیجے تک نہ پہنچ رہے ہوں تو بیوی سے پوچھے، دیکھیے دل آزاری کی بھی حد ہو گئی بھائی، ستانے کی بھی حد ہو گئی. بھائی کہاں کی باتیں آتی ہیں کہ اپنی بیگم سے پوچھے کہ کیا کروں، جاؤں کہ نہ جاؤں. وہ کہے کہ جائیے تو کہیں نہیں جاتا، یہی صحیح ہو. کہ نہ جائیے تو کہیں جا رہا ہوں، یہی صحیح ہے. کیا سیرت رسول یہی ہے؟ رسول آئے ام سلمہ کے پاس اپنی بیوی کے پاس اور آئے کہتے ہیں بتاؤ کیا کروں. سلمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، کسی سے کچھ نہ کہیے، آپ باہر تشریف لے جائیے اور اپنے سر پر اسطورہ چلوائیے اور قربانی اپنی پیش کیے، دیکھیے سب دنادن شروع ہو جائیں گے. تو رسول نے یہ تو نہیں کہا کہ تم جو کہی تو میں اس کا الٹا کروں گا، یہ تو میں نہیں کہوں. جو ام سلمہ نے کہا تھا وہی رسول نے کیا، اور جو نتیجہ ایکسپیکٹڈ تھا وہی ہوا کہ جب رسول نے اپنا سر منڈایا اور جانور کو ذبح کیا، جتنے صحابہ کرام سے کھڑے ہوئے جلدی جلدی سر منڈوانا شروع کر دیا اور جانوروں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. جی اب اس میں کیا شرط تھی کہ اس سال آپ واپس ہو جائیے، آپ کا کوئی آدمی یہاں آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی کوئی چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور یہ ہوگا جو ان کے ٹرم سے. رسول نے کہا ٹھیک ہے. ان کا کہ ہم حضرت اب ایک وجہ کی بات یہ دیکھیے، اللہ اکبر، اب افسوس کے وقت نکل گیا، ورنہ یہاں پر میں تفصیل تھوڑی آپ کے سامنے پیش کرتا کہ بھائی جو سپاہی ہوتا ہے، جو جنرل ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو خونریزی ہوتی ہے، تلوار چلانا ہوتا ہے. وہ سلو کے ٹرمز کہاں اسے لکھوائے جاتے ہیں، وہ بھی دب کر کے. مگر آپ دیکھیے کہ یہاں علی کے ہاتھ میں قلم، جملہ کر رہا ہوں کہ جس ہاتھ میں ہمیشہ جنگ کا علم رہا کرتا تھا، اسی ہاتھ میں آج سلو کا قلم. یہی ایک ذات وہ ہے کہ جو صاحب علم بھی ہے اور صاحب قلم بھی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. اب مسلمان بیچارے سر جھکائے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں. دیکھیے اور کیجیے گا ذرا، بدر میں آیت نہیں اتری، احد میں آیت نہیں اتری، خیبر خندق حنین میں آیت نہیں اتری. مسلمان جب سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں انتہائی ندامت کے احساس کے ساتھ ساتھ
تو جبرائیل وہاں سے نازل ہوئے کہ سنیے سنیے سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لکا فتحا مبینا۔ جو سلوگ آپ نے کی ہے، یہ جو پیس ٹریٹی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کو فتح مبین، کھلی ہوئی وکٹری عطا کی ہے۔ اس سے آپ اسلام کے مزاج کو پہچانیے کہ دب کر سلو ہو جائے تو اسے اسلام فتح قرار دیتا ہے، اور ہاتھ بلند کر کے جنگ میں جیت جائے تو اسے فتح اسلام قرار نہیں دیتا۔ کیوں فتح مبین ہے؟ یہ بات کو سمجھیے۔ بات یہ کہ اسلام تلوار کا مذہب نہیں ہے، اسلام علم کا مذہب ہے، اسلام ڈائلاگ کا مذہب ہے۔ کچھ بھی سرائے صحیح، جب یہ طے ہو گیا کہ اب ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلے گی، تو جب تلوار نہیں چلے گی تو زبان چلے گی، جب زبان چلے گی تو تبلیغ ہوگی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ فتح مبین یوں ظاہر ہوئی کہ بدر کی جنگ کے بعد، احد کی جنگ کے بعد، خندق کی جنگ کے بعد، خیبر کی جنگ کے بعد، حنین کی جنگ کے بعد، کسی جنگ کے بعد اتنے لوگ تعداد میں مسلمان نہیں ہوئے جتنا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اسلام کو چھوڑ دیں۔ اب آپ ان سے بتائیں کہ اسلام جنگ پیس لونگ مذہب ہے یا وار لونگ مذہب ہے؟ جنگوں میں کامیابی ہو رہی تو فتح مبین کی آیت نہیں ہو سکتی، جب صلح میں کامیابی ہو رہی تو فتح مبین کی آیت کرتی۔ کیوں؟ اس بات کو آپ سمجھیں۔ کامیابی کی سند کیوں ملی؟ کامیابی کی سند اس لیے ملی کہ اسلام علم کا مذہب ہے۔ رسول اس پیس ٹریٹی کے ذریعے سے مشرکین کو کھینچ کر اپنے میدان میں لے جائے، علم کے میدان میں، اور جنگ بند۔ بس بہت سی باتیں یقیناً رہ گئی ہیں، لیکن میں مجبور ہوں، میں کبھی ایک گھنٹے سے زیادہ مجلس پڑھتا نہیں ہوں۔ تو اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اسلام ہے جس میں انسان کی جان کی اتنی زیادہ قیمت ہے، اور جو اگر اس لڑائی کا حکم بھی دیتا ہے تو جو کوڈ ہے وار کا وہ کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایسے مذہب کے اوپر یہ الزام لگانا دہشت گردی کا، یہ نہیں چاہتی کی بات۔ بس اور بھی کچھ باتیں سنا، لیکن کیا وقت ختم ہو گیا۔ اسلام کے ان اصولوں کو اہل بیت نے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھا۔ علی بن ابی طالب، جنگ نہروان ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی جنگ میں جو ہوا ہے؟ خارجی بڑے اڑیل تھے۔ ایک بات میں اکثر رہا ہوں کے ساتھ کہ نام نہاد دین کے ساتھ جب جہالت شامل ہو جاتی ہے تو بڑی پرابلم پیدا ہے۔ تو خوارج میں وہی صورتحال تھی کہ اپنے کو مسلمان سمجھتے تھے مگر معرفت بالکل نہیں تھی، تو یہ مر جاتے تھے مگر میدان سے ہٹتے نہیں تھے۔ تو ایک خارجی پہلوان علی کے مقابلے میں آ گیا، مگر جب ذوالفقار علی اس کے سر پر چمکی تو ڈر گیا، ہاتھ سے تلوار چھوڑ کر زمین پر گر گئی۔ علی کی جھکتی ہوئی تلوار بلند ہو گئی۔ دیکھا آپ نے؟ جو غیر مسلح اسے قتل نہیں کیا جا سکتا، وہی اسلام کا حکم۔ جھکتی ہوئی تلوار بلند ہو گئی۔ اس نے کہا آپ نے مجھے کیوں نہ قتل کر دیا؟ تو آپ نے سنا کہ اسلام کا حکم نہیں ہے کہ انسان کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ نہتا ہو۔ اپنی تلوار اٹھا لے، میرے پالے پر آپ، یہ ایسا ہے مقدر کا، کیا تو مجھے قتل کر دیا، میں تجھے قتل کر دیا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس کی ہمت اور بڑھی۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ سے کوئی بات اگر مانگی جائے تو آپ کبھی اس سے انکار نہیں کرتے، کوئی چیز اگر مانگی جائے؟ کہا کہ ہاں، میں اصول تو میرا یہی ہے۔ کہا تو اس میدان جنگ میں آپ سے آپ کی تلوار مانگتا ہوں۔ علی نے کہا کہ تلوار مانگتا ہے تو یہ تلوار ہاتھی، کہ دونوں ہاتھوں پر تلوار رکھ کرو۔ ہم نے پیش کر دی، اس کا مطلب علی نے بتا دیا کہ میں تلوار کے سہارے جنگ نہیں کرتا، میں خدا کے سہارے جنگ کرتا ہوں۔ روایت کا بیان یہ کہ وہ آگے بڑھا، لوگ سمجھے تلوار لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے، لیکن آگے بڑھ کر علی کے قدموں سے لپٹ گیا، اور لپٹنے کے بعد کہا کہ میدان جنگ میں اخلاق انسانی کے نمونہ پیش کرنا سوائے وار سے پیغمبر کے دوسرے کو کسی کردار نہیں۔ دیکھ رہے ہیں، یہ اسلام کے خالی اصول نہیں، ان پر عمل ہوا ہے۔ اور کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، بس آج آخری مجلس ہے، کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں کہ حسین نے، ہمارے مولا نے، ہمارے امام نے، سرکار سید الشہداء نے ان ہنگامی حالات میں، ایسے ہنگامی حالات اہل بیت پر کبھی گزرے ہی نہیں۔ 3 دن کی پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، زخموں کی کثرت بھی ہے۔ جناب امام حسین جنگ کر رہے ہیں، خود جنگ کر رہے ہیں، علی اکبر شہید ہو گئے، عباس شہید ہو گئے، 6 مہینے کا بچہ شہید ہو گیا، حضرت داران حسین اب خود مولا جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کے درمیان ایک
یزیدی سپاہی جس کا نام تھا سلیم ابن قحطبہ، وہ امام کے سامنے آ گیا لڑنے کے لیے، اس نے امام پر حملہ کیا، امام نے وار کیا، اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں، کٹنے کے بعد زمین پر گرا، امام آگے بڑھے، اس کا بیان یہ کہ میں یہ سمجھا کہ مولا مجھے قتل کرنے کے لیے آیا، لیکن امام